السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم غسل کے بارے میں غلطی ہے جو انسان غسل کرنے کے باوجود بھی ناپاک رہتا ہے، اس میں سب سے پہلے فرائض ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ غسل کا مسنون طریقہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ غسل کی وہ صورتیں جو غسل کرنا مستحب ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور غسل کے چند مسائل ہیں ان کے بارے میں۔ میرے بھائی دوستو، اکثر لوگ ایسے سوالات پوچھتے ہیں، انہی سوالاتوں کو لے کے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ میری نیت اور میری خواہش یہ ہے کہ جو ہماری غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور یہ دین قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک پہنچ جائے۔ میری چند چھوٹی سی آواز ہے اور اس آواز کو پہنچانا آپ لوگوں کی بدولت ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی غلطیاں ہوں۔ میرے بزرگوں بھائی دوستو، غسل کے 3 فرض ہیں۔ ایک تو کلی کرنا کہ تمام منہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا کہ کچی ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا ہے کہ تمام بدن پر پانی ڈالنا اور تمام بدن کو ایسا گیلا کرنا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اس میں بہت بڑی غلطی ہے کہ ان اعمال کرنے کے باوجود بھی انسان ناپاک رہتا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے ناپاکی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کرے۔ اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہیں کم از کم کلائی تک اوپر تک دھو لے۔ اس کے بعد اچھی طریقے سے استنجا کریں، جہاں پہ نجاست لگی ہو اس کو دھو لے، اور پھر اس کے بعد وضو کریں، جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں اس طرح وضو کرے۔ پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پہلے سیدھے کندھے پر 3 دفعہ پانی ڈالے، پھر الٹے کندھے پر 3 دفعہ پانی ڈالے، اور اپنے بدن کو اچھی طرح ملے کہ پورا بدن صاف ہو جائے، پورے بدن تک پانی پہنچ جائے۔ اور غسل کرنا کن کن حالات میں سنت ہے؟ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا، عیدین کی فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز کے لیے غسل کرنا، اور اس کے بعد حج اور عمرے کے لیے غسل کرنا، اور حاجی صاحب عرفات کے دن زوال سے پہلے غسل کرنا۔ یہ سنت ہے، یہ سنتیں ہیں۔ اور وہ کون کون سے دن ہیں یا کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے غسل مستحب ہو جاتا ہے؟ وہ ایک ہے میت کو غسل دینے کے بعد 15 شعبان کی رات، شب قدر میں، کسی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد، سفر سے واپسی پر، نئے کپڑے پہننے کے لیے مجلس میں جانے سے پہلے، اور حجامہ لگوانے کے بعد، حجامہ کرنے کے بعد یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل کے چند مسائل ہیں جو بہت اہم ہیں کہ غسل بیٹھ کر کریں۔ ہمارے واش روموں میں اکثر لوگوں کے واش روم میں آج کل وہ شاور لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے غسل کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ غسل بیٹھ کر کرنا سنت ہے کہ انسان بیٹھ کر غسل کرے، جب برہنہ ہو جائے تو بیٹھے، اور برہنہ ہو کے قبل رخ کھڑے ہونا یہ تو مکروہ ہے اور بہت ناپسندیدہ عمل ہے، یہ تو بہت ناپسندیدہ عمل ہے اور مکروہ ہے۔ تو برہنہ ہو کے قبلے کی طرف کھڑے ہونا تو بہت سخت طریقے سے منع کیا گیا ہے۔ بدن پر اچھی طریقے سے ہاتھ پھیر کر پانی بہانا چاہیے کہ سب جگہ پانی پہنچ جائے، کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر غسل کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تھی، وہ دوبارہ نہانا واجب نہیں، صرف خشک جگہ۔ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ جب غسل کرتی ہیں ان کے ناخنوں میں اکثر آٹا لگا رہتا ہے، اور آٹا جہاں پہ لگا ہے وہاں پہ پانی نہیں پہنچتا، لہٰذا ان کا غسل نہیں ہوتا۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ناخنوں پہ ناخن پالش لگا کر بھی نیچے پانی نہیں جاتا، ناخن خشک رہ جاتے ہیں۔ تو غسل سے پہلے تمام ناخنوں کو صاف کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ کوئی کھانا کھانے کے بعد یا کوئی چھالی وغیرہ کھانے کے بعد یا ایسا کھانا کھانے کے بعد کہ وہ کھانا پانی سے نہ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے کلی تو کر لی، لیکن وہ کھانا دانتوں میں پس گیا، وہ خشک ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا۔ یا برش کرنا بہت ضروری ہے کہ دانت صاف ہو جائیں۔ دانتوں میں جو کھانا پسا ہو، جو خشک ہو جاتا ہے، ان جگہ پہ پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 بہت اہم مسائل ہیں کہ ایک تو ناخنوں میں آٹا پھنس جاتا ہے، دوسرا ناخن پالش رہ جاتی ہے، اور تیسرا ہم دانت صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ جو خشک ہو جاتا ہے، دانت میں جو کھانا وغیرہ وہ خشک ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پانی نہیں پہنچتا، اس وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ غسل کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جب غسل کرنے لگیں تو پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، برش کریں یا مسواک کریں، اس کے بعد استنجا کریں اور وضو کریں۔ ایسے وضو کریں جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں۔ بدن پر 3 دفعہ پانی ڈالیں، پھر سر پہ 3 دفعہ ڈالیں،
پھر دایاں کندھے پہ، پھر بایاں کندھے پہ 3 دفعہ پانی ڈال دیا تو صابن وغیرہ بدن پہ لگا لیں. جب آپ صابن لگائیں گے تو پورے بدن کو ملیں گے، بغلوں میں بھی، ناف میں بھی، اور کانوں کے پیچھے، یہ اکثر جگہ رہ جاتی ہیں، تو ان جگہوں کو بھی اچھی طریقے سے مل کے پورا بدن بندہ صاف کر لیتا ہے. ہاتھ تو ملنا ہے، پورا بدن کو مل کے اس کے اوپر پانی ڈال لے دوبارہ، اسی طریقے سے 3 دفعہ ڈال دیں، غسل بھی ہو جائے گا اور پاکی بھی آ جائے گی. تو انشاءاللہ ہماری ایک اور ویڈیو آنے والی ہے جس میں پچھلے 2-3 ویڈیو پہ کچھ سوالات آئے ہیں، ان سوالاتوں کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.